انسانی صلاحیت کی حقیقت اور صنوبر نما غدود۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ انسانی دماغ میں ایک چھپا ہوا بٹن موجود ہے، ایک ایسا بٹن جسے قدیم تہذیبیں جانتی تھی، صوفی بزرگوں نے محفوظ رکھا اور جدید دور نے نظر انداز کر دیا، آپ کے دماغ کے عین درمیان ایک ننھا سا غدود سے کچھ لوگ شعور کا مرکز کہتے ہیں، کچھ اسے روح کی آنکھ سمجھتے ہیں اور کچھ اسے انسان کی اصل طاقت کا دروازہ مانتے ہیں۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات، اکثر انسان اپنی پوری زندگی اپنی حقیقی صلاحیت کو چھوڑے بغیر گزار دیتے۔ آج ہم حقیقت جانیں گے انسانی صلاحیت اور صنوبر نما غدود کے بارے میں۔ آخر تک ضرور دیکھنا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ انسان کمزور نہیں ہے، انسان کم استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس زمین کا سب سے طاقتور دماغ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ خود کار زندگی گزار رہے ہیں، جاگنا، کام کرنا، مشغول رہنا، سونا۔ لیکن تاریخ کچھ اور بھی کہتی ہے۔ قدیم انسان مانتے تھے کہ شعور کی ایک بلند سطح ہر انسان کے لیے ممکن ہے اور اس کا راز ہمیشہ ہمارے اندر ہی ہوتا ہے۔ حصہ اول، صنوبر نما غدود کیا ہے؟ آپ کے دماغ کے گہرے حصوں میں ایک ننھا سا غدود موجود ہے جو صنوبر کے بیج جیسا دکھائی دیتا ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ اس کا کام صرف یہ ہے نیند کو قابو میں رکھنا، جسم کی حیاتیاتی گھڑی کو چلانا۔ لیکن یہاں ایک عجیب بات ہے، یہ غدود دماغ کے بالکل مرکز میں ہے، اس تک غیر معمولی مقدار میں خون پہنچتا ہے اور یہ روشنی سے متاثر ہوتا ہے۔ سب سے حیران کن بات، اس میں وہی خلیے پائے جاتے ہیں جو انسانی آنکھ میں ہوتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے، نیند سے جڑا غدود آنکھ جیسے خلیے کیوں رکھتا ہے؟ قدیم لوگوں کے پاس اس کا جواب تھا۔ حصہ دو، قدیم علم جو چھپایا گیا۔ قدیم مصر میں اسے شعور کی آنکھ کہا گیا۔ برصغیر کی روایات میں یہ تیسری آنکھ کی علامت تھا۔ راہب اور درویش اسے جگانے کی مشقیں کرتے تھے، حتیٰ کہ مغربی مذہبی عمارتوں میں صنوبر کی علامت آج بھی موجود ہے۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ قدیم کتابوں کے مطابق یہ غدود جسمانی دنیا اور بلند شعور کے درمیان پل تھا۔ یہاں سے سمجھ گہری ہوتی تھی، بصیرت تیز ہوتی تھی، ذہن غیر معمولی حد تک صاف ہو جاتا تھا۔ تو پھر یہ علم کہاں گیا؟ حصہ سوم، انسانی صلاحیت کیوں دب گئی؟ آج کی زندگی شعور کو بیدار نہیں کرتی بلکہ سلا دیتی۔ مسلسل شعور، مصنوعی روشنی، ہمیشہ بکھرا ہوا دھیان۔ وقت کے ساتھ صنوبر نما غدود سخت اور غیر فعال ہونے لگتا ہے۔ یہ انسان کو بے عقل نہیں بناتا، یہ انسان کو غافل بنا دیتا ہے۔ غافل ذہن سوال نہیں کرتے، تھکا ہوا دماغ سچ تلاش نہیں کرتا۔ یوں آہستہ آہستہ انسان اپنی صلاحیت کھو دیتا ہے، کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ رابطہ ٹوٹنے کی وجہ سے۔ حصہ چہارم، شعور بڑھانے پر کیا بدلتا ہے؟ جب شعور بڑھتا ہے تو انسان بدلنے لگتا ہے، وہ خود سوچتا ہے، اندھی تقلید نہیں کرتا، جذبات کے قابو میں نہیں آتا، حالات کو سمجھتا ہے۔ تاریخ کے عظیم مفکر، ایجاد کرنے والے، غیر معمولی کارکردگی دکھانے والے افراد
سب میں ایک بات مشترکہ تھی، گہرا ذہنی حضور۔ وہ پیدائشی طور پر خاص نہیں تھے، وہ شعوری طور پر بیدار تھے، اور شعور ہی انسانی صلاحیت کی بنیاد ہے۔ حصہ پنجم، بیداری کا اصل مطلب۔ بیداری خواب دیکھنے کا نام نہیں، بیداری کا مطلب ہے الجھن کے بجائے وضاحت، خواہش کے بجائے نظم، ربط عمل کے بجائے سمجھ۔ عام انسان باہر کی دنیا میں جیتا ہے، بیدار انسان پہلے اپنے اندر جیتا ہے، خاموشی سے نہیں ڈرتا، وہ اسے طاقت بناتا ہے۔ انسانی صلاحیت جادو نہیں ہے، یہ اپنے ذہن پر مکمل اختیار کا نام ہے۔ آپ ناکارہ نہیں ہیں، آپ سست نہیں ہیں، آپ ناتواں نہیں ہیں، آپ صرف غیر فعال ہیں۔ دنیا کو غافل ذہنوں سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن عظمت باشعور ذہنوں سے پیدا ہوتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ انسان میں چھپی صلاحیت ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کیا آپ بھی اسے جگانے کا انتخاب کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو سمجھنے پر مجبور کر گئی ہے تو آپ اکثریت سے ایک قدم آگے ہیں۔ سائن آف رائٹ کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ چینل لوگوں کو بہلاتا نہیں ہے، یہ ذہن بیدار کرتا ہے۔